الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شوال 1447 ہجری اپریل 2026 آن لائن تخصص فی العقائد الاسلامیہ کے سبق کا آغاز ہے۔ آن لائن تخصص فی العقائد الاسلامیہ کے اسباق میں ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس دفعہ سب سے پہلے 6 کتب عقائد پڑھیں گے۔ نمبر 1 العقائد الاسلامیہ، اردو اس کا نام ہے اسلامی عقائد۔ نمبر 2 کتاب العقائد، اور یہ دونوں کتب میری ہیں۔ نمبر 3 العقیدۃ الحسنہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ نمبر 4 العقیدۃ النصفیہ، علامہ نصفی رحمہ اللہ، عام طور پہ اس کا نام ہوتا ہے العقائد النصفیہ۔ نمبر 5 العقیدۃ الطحاویہ، علامہ طحاوی رحمہ اللہ کی۔ نمبر 6 الفقہ الاکبر، سید الفقہاء، اول المتکلمین، امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کی یہ کتاب ہے۔ ان کتب کے پڑھنے کا طرز یہ ہوگا کہ میں ان کے متن کو حل کروں گا، اس میں عقیدہ بیان کون سا کیا ہے، کہیں بہت ضرورت ہوئی تو دلیل پیش کریں گے، وگرنہ عقیدے کو حل کریں گے اور کتاب کو سمجھائیں گے اور سمجھیں گے۔ اس کی وجہ اگر دلائل پر بات شروع ہو گئی تو بات بہت لمبی ہوگی۔ ویسے میں نے دلائل کے ساتھ ان کتب کو پڑھایا بھی ہے، وہ حنا میڈیا سروسز پر موجود بھی ہیں۔ دعا یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ان 6 کتب کو پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقائد پڑھنے کی، سمجھنے کی، آگے امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اسلامی عقائد یعنی العقائد الاسلامیہ، اس کو شروع کرتے ہیں۔ عقائد دین کی بنیاد ہیں، ان کے بغیر دین اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے اسلام کے عقائد سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے۔ اسلامی عقائد کتاب میں ہم نے دین اسلام کے عقائد کو بیان کیا ہے۔ اپنی بساط کی حد تک کوشش کی ہے کہ اسلام کے تمام عقائد کو مختصر، عام فہم اور سہل انداز میں بیان کر دیا جائے تاکہ ہر فرد کے لیے ان کا سمجھنا آسان ہو۔ اس کتاب کا طرز یہ رکھا گیا ہے کہ مختلف عقائد کے بڑے عنوانات قائم کر کے ہر ایک کے نیچے اس عنوان سے متعلقہ عقائد کو نمبر وار ذکر کیا گیا ہے۔ یوں ذکر کردہ عقائد کی مجموعی تعداد 365 بنتی ہے، یعنی اگر ایک سطر کا ایک عقیدہ روزانہ پڑھیں تو سال میں یہ کتاب حفظ ہو سکتی ہے۔
میں اس کتاب کے اختتام پر طریقہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کتاب کیسے پڑھائی جا سکتی ہے، ہر مسجد میں، ہر مکتب میں، چھوٹی عمر کے اور بڑی عمر کے افراد۔ اسلامی عقائد کو اگر توجہ سے پڑھا اور پڑھایا جائے تو امید ہے کہ کتاب ہر عمر کے مرد اور عورت کے لیے اسلام کے عقائد کو سمجھنے میں مفید اور مددگار ثابت ہوگی۔ اسلامی عقائد میں موجود عقائد اگر طلبہ طالبات کو بطور متن یاد کروا دیے جائیں اور اس کے بعد عقائد کی تفصیلی کتب مثلا کتاب العقائد، العقیدۃ الحسنہ، العقائد النصفیہ، العقیدۃ الطحاویہ، الفقہ الاکبر پڑھا دی جائیں تو یہ ترتیب انشاءاللہ بہت نافع اور مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کتب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کتب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے لیے، والدین کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، طلبہ طالبات کے لیے اور میرے ساتھ شریک تمام افراد کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیں۔ تمہیدی اور بنیادی بات ذہن نشین فرما لیں۔ شریعت کے بنیادی اجزاء 5 ہیں: اعتقادات، اخلاقیات، عبادات، معاملات، معاشرات۔ شریعت کے بنیادی اجزاء 5 ہیں: اعتقادات یعنی عقائد، اخلاقیات یعنی اخلاق، عبادات یعنی اعمال، معاملات یعنی آپس میں لین دین اور دیگر ہمارے امور۔ نمبر 5 معاشرات، رہن سہن کا طرز۔ ان 5 میں سب سے اہم ترین اعتقادات یعنی عقائد ہیں۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے۔ عقیدہ کی تعریف: عقیدہ ایسا نظریہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو۔ فائدہ نمبر 1، صحیح عقائد کو اسلامی عقائد کہتے ہیں۔ فائدہ نمبر 2، صحیح عقیدہ پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا فیصلہ ہوتا ہے، جبکہ باطل اور فاسد عقیدہ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق عقائد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق 50 عقائد ہیں جن کو ہم سمجھ لیں تو بہت دفعہ ہو۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور اسماء میں یکتا ہیں۔ صفات صفتن کی جمع ہے۔ صفتن کہتے ہیں کمال اور خوبی کو۔ اسماء اسمن کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا معنی ہوتا ہے ایسا لفظ جو اللہ تعالیٰ کی صفت پر دلالت کرے۔ رحمن یہ صفت ہے، رحمان یہ اسم ہے، جسے کہتے ہیں اسماء حسنہ۔ کرمن یہ صفت ہے، کریمن یہ اسم ہے۔ جب آپ اسماء حسنہ پڑھیں گے تو وہاں اسی طرح آئے گا۔ اور بسا اوقات کریمن جو اس میں احسن ہے، اس کو صفت بھی کہتے ہیں کہ کریم اللہ کی صفت ہے۔ اصل کیا ہے کہ کریم میں کرم اللہ کی صفت ہے۔ کریم کا معنی ہے کرم والا، تو کرم صفت ہے اور کریم والا یہ اسم ہے۔ اسماء حسنہ کا معنی ہے رحمان، رحیم، کریم، یہ اسماء حسنہ ہیں۔ رحمتن، کرمن یہ صفات ہے۔ بس اوقات
اسم کو صفت کہہ دیا جاتا ہے. میں نے دونوں میں فرق بیان کر دیا. عقیدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کا والد ہے نہ کسی کی اولاد ہے، نہ باپ ہے نہ ہی بیٹا یا بیٹی ہے. یہاں یہ تو کہا ہے اللہ تعالیٰ نہ کسی کا والد ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کی والدہ ہے، حالانکہ اللہ تو والدہ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کہ دنیا میں ایسے لوگ تو ہوئے ہیں جو اللہ کو باپ مانتے ہیں، ایسے نہیں ہوئے جو اللہ کو ماں مانتے ہیں، تو اس کی نفی کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور دوسری وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں کسی کا والد نہیں. عقیدہ بیان کرتے وقت یہ نہیں کہتے کسی کی والدہ نہیں. کیوں؟ اللہ کی ذات کے لیے جب بھی لفظ استعمال ہوا ہے تو مذکر استعمال ہوا ہے، تو جب مؤنث استعمال ہی نہیں ہوا تو پھر ہم کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی والدہ نہیں ہے. عقیدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہیں لیکن موجود ہونے میں جسم کے محتاج نہیں ہیں، جسم سے پاک ہے. اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم ہے. عقیدہ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہیں. جہت کا معنی ہوتا ہے سمت، جانب. جہت سے پاک ہونے کا معنی اللہ تعالیٰ کسی خاص جہت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو موجود ہونے میں کسی جہت کی ضرورت نہیں ہے. عقیدہ نمبر 5، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے. مکان کہتے ہیں رہنے کی جگہ، تو اللہ تعالیٰ جب کسی جگہ میں نہیں ہے تو جگہ سے پاک ہے. جب کسی نے کسی جگہ میں ہونا ہے تو جگہ کا محتاج ہوگا. اللہ کسی خاص جگہ میں نہیں ہے تو اللہ جگہ کے محتاج بھی نہیں ہے، جگہ سے پاک ہے. عقیدہ نمبر 6، اللہ تعالیٰ زمان سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کسی زمانے میں نہیں ہے. زمانہ اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کی مخلوق میں تھوڑے ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ زمانے سے پاک ہے. عقیدہ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کیفیت سے پاک ہے. کیفیت کا معنی ہوتا ہے کسی خاص چیز کی وجہ سے بندے پر کوئی اثر ہونا. اللہ تعالیٰ نصرات سے پاک ہے. اور ایک کیفیت کا معنی ہوتا ہے ایک چیز ہے وہ ٹھنڈی ہے، یہ ٹھنڈا ہونا کیفیت ہے. ایک چیز ہے وہ گرم ہے، گرم ہونا کیفیت ہے. یہ ٹھنڈا ہونا اور گرم ہونا اس کا کام ہے جس کا جسم ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیفیات سے پاک ہے. کیفیات اجسام پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو اجسام کی کیفیات سے بھی پاک ہے. عقیدہ نمبر 8، اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش کما یلیق بشانہ ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. عرش پر مستوی ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر رہتے ہیں، عرش اللہ تعالیٰ کا مکان ہے. نہ، مستوی علی العرش یہ اللہ کی صفت ہے. عرش پر مستوی ہونا اللہ کی یہ صفت ہے، لیکن ہم اس کا معنی نہیں جانتے. جس طرح ہمارے عرش تخت کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، لیکن وہ عرش ہمارے تخت کی طرح تھوڑی ہے، وہ کیسے ہم نہیں جانتے. اسی طرح اللہ مستوی ہیں، لیکن مستوی کا معنی یہ نہیں کرنا کہ عرش پہ رہتے ہیں یا عرش ان کا مکان ہے، ایسا نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا اللہ مستوی علی العرش ہیں جیسے ان کی شان کے لائق ہے. عقیدہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت ہر چیز کو محیط ہے. محیط کا معنی ہے گھیرنے والا، یعنی دنیا میں کوئی ایسی چیز چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، اندھیرے میں یا تاریکی میں ایسی نہیں ہے جس کو اللہ جانتے نہ ہو یا وہ اللہ کی قدرت و طاقت سے باہر ہو، ایسا نہیں.
عقیدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہمیشہ سے ہونے کو ازلی کہتے ہیں اور ہمیشہ رہنے کو ابدی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ازلی بھی ہے، ہمیشہ سے، اللہ تعالیٰ ابدی بھی ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ عقیدہ نمبر 11، اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ذات ازلی ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی ابدی اور ہمیشہ ہے۔ میں دلائل نہیں دے رہا، سمجھا رہا ہوں۔ جب اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے تو اللہ کی ذات کی صفات بھی ہمیشہ سے، اللہ کی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے تو اللہ کی صفات نے بھی ہمیشہ رہنا ہے۔ عقیدہ نمبر 12، اللہ تعالیٰ جسم اور جسم کے اعضاء سے پاک ہے۔ جسم کے اعضاء کا معنی جسم کے اجزاء، سر، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں۔ جب اللہ جسم سے پاک ہے تو جسم کے اجزاء سے بھی پاک ہے۔ اجزاء تو جسم کے ہوں گے نا، جب جسم نہیں ہے جسم کے اجزاء بھی نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 13، اللہ تعالیٰ حرکت اور سکون سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو متحرک یا ساکن نہیں کہہ سکتے۔ متحرک کہتے ہیں جگہ بدلنے والا، ساکن کہتے ہیں ایک جگہ ٹھہرنے والا۔ یہ جگہ بدلنا یا ایک جگہ پہ رہنا یہ جسم کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو ظاہر ہے ایک جگہ ہونے یا جگہ بدلنے سے بھی پاک ہے۔ حرکت کا کیا معنی ہے؟ جگہ بدلنا۔ اور سکون کا کیا معنی ہے؟ ایک جگہ پہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ حرکت اور سکون دونوں سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ ساکن اور متحرک بھی نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 14، اللہ تعالیٰ صورت اور رنگ سے پاک ہے۔ صورت شکل ہوگی جب جسم ہوگا، رنگ ہوگا تو کسی جسم کا ہوگا۔ جب جسم ہی نہیں ہے تو اس کی کوئی خاص شکل اور رنگ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صورت اور رنگ سے پاک ہے۔ عقیدہ نمبر 15، اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ مخلوق کا کام ہے چلنا پھرنا، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں۔ مخلوق کا کام ہے سونا جاگنا، اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہے۔ مخلوق کا کام ہے جینا اور مرنا، اللہ اس طرح نہیں ہے۔ مخلوق کا کام ہے کھانا اور پینا، اللہ اس طرح نہیں۔ اللہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ عقیدہ نمبر 16، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں اور کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ کی قوت وہ ایسی ہے کہ ان کو احتیاج کی ضرورت نہیں۔ باقی مخلوق کا ہر ذرہ اتنا کمزور ہے کہ اس کو اللہ کی ضرورت ہے۔ عقیدہ نمبر 17، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا خالق ہے۔ یہ جہان کی جمع ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو جتنے بھی جہان ہیں اللہ سب جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ ایک جہان برزخ ہے، ایک جہان دنیا ہے، ایک جہان عالم ارواح ہے، ایک جہان عالم دنیا ہے، ایک جہان عالم برزخ ہے، ایک جہان عالم آخرت ہے۔ ان سب جہانوں کا اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ عقیدہ نمبر 18، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے، یعنی کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ خالق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا
اور مالک کا معنی ہوتا ہے اس پر اختیارات کا ہونا۔ دنیا کی کمپنیاں اور فیکٹریاں ایک چیز بناتی ہیں، بنانے کے بعد فروخت کر دیتی ہیں، تو وہ اس کو بنانے والی تو ہوتی ہیں لیکن اس کی مالک نہیں رہتی کہ بیچ دی۔ اللہ تعالیٰ پیدا بھی کرتے ہیں اور اللہ اس کے مالک بھی ہیں۔ عارضی استعمال کے لیے کچھ اختیار دے دیتے ہیں لیکن حقیقی اختیار انہی کا رہتا ہے۔ یہاں ایک بات بطور فائدہ ذہن نشین فرما لیں، ایک ہے لفظ خلق، ایک ہے لفظ ایجاد۔ خلق کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا، خلق عدم سے وجود میں لانا۔ ایجاد کہتے ہیں موجود چیز کو نئی شکل دینا۔ ہر چیز کے خالق اللہ ہیں اور ان چیزوں کا موجد انسان ہوتا ہے۔ لوہا پیدا اللہ فرماتے ہیں، انسان اس پیدا شدہ لوہے کو اللہ کی عطا کردہ طاقت، اللہ کی عطا کردہ صلاحیت سے ایک نئی شکل دے دیتا ہے۔ اس لیے آپ یہ کبھی نہیں سنیں گے کہ کوئی یہ کہے کہ جی فلاں بندہ گھڑی کا خالق ہے، کہیں گے فلاں بندہ گھڑی کا موجد ہے۔ تو انسان ایجادات کرتا ہے، تخلیق نہیں کرتا۔ کبھی کبھی مجازی طور پہ یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ یہ فلاں کی تخلیق ہے، وہ ایجاد ہی ہوتی ہے لیکن اس ایجاد پر لفظ تخلیق کا استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور مالک ہیں، انسان کسی بھی چیز کا خالق نہیں ہے۔ خالق اور موجد میں فرق اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ عقیدہ نمبر 19، اللہ تعالیٰ انسان کے افعال اور اعمال کا خالق ہے جبکہ انسان اپنے اعمال کا کاسب ہے۔ خالق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا اور کاسب کا معنی ہوتا ہے سر انجام دینے والا۔ عمل کو پیدا اللہ کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے سر انجام اس کو انسان دیتا ہے۔ کسی بھی چیز کا پیدا کرنا یہ برا نہیں، امتحان ہے، لیکن اس چیز کا غلط استعمال کرنا یہ امتحان ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ حکیم زہر کو بناتا ہے، کوئی بندہ زہر کو کھا لیتا ہے تو حکیم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ زہر کو کھائیں خودکشی کریں، اس نے بنایا تھا کسی خاص دوائی میں ڈالنے کے لیے، اس نے کھا لیا۔ کتنی نشہ آور چیزیں ہیں اس کو بنایا جاتا ہے، کیوں؟ اس کو آپریشن کرنا ہے تو بے ہوش کر دو، اس کی دوائی نہایت سخت ہے اور درد ناقابل برداشت ہے تو دوائی میں ہلکا سا نشہ ڈال دو، اس کو درد محسوس نہ ہو۔ لیکن کوئی بندہ اسی چیز کو نشہ کے طور پہ استعمال کرے مزے لینے کے لیے تو یہ بندے کا قصور ہے نا، بنانے والوں کا تو نہیں ہے۔ تو خالق اعمال کے اللہ ہیں، کاسب بندہ ہے۔ عقیدہ نمبر 20، اللہ تعالیٰ کائنات کو وجود دینے والا ہے، یعنی کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بھی خود بخود موجود نہیں ہوتی جب تک اس کو کوئی بنانے والا نہ ہو۔ میں بات مختصر کر لیتا ہوں، دلائل شروع ہو جاتے ہیں تو بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، بس اتنی بات سمجھ لیں، کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ کائنات کو اللہ نے وجود بخشا ہے تو کائنات وجود کے اندر آئی ہے۔ اور جس چیز کو اللہ وجود بخشتے ہیں وہ دنیا میں آ جاتی ہے، جس کو وجود نہیں بخشتے وہ دنیا میں نہیں آ سکتی۔ عقیدہ نمبر 21، اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ جب کسی چیز کو پیدا فرمانے کا، کسی کو کوئی چیز عطا فرمانے کا، کسی سے کوئی چیز ختم کرنے کا فیصلہ فرما لیں تو انسان جتنے بھی اسباب جمع کرے اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے، اللہ کے فیصلے کو
وہ روک نہیں سکتے۔ عقیدہ نمبر 22، اللہ تعالیٰ کی ہر بات، ہر خبر سچی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے ماضی کے واقعات کی، فلاں یہ ہوا، وہ بھی سچ ہے، اور جو اللہ نے بتایا کہ آئندہ یہ ہوگا وہ بھی سچ ہے۔ جو گزشتہ واقعات بیان کیے وہ بھی سچ ہیں، اور آئندہ ہونے والے واقعات کا ذکر کیا وہ بھی سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر خبر سچی ہے۔ عقیدہ نمبر 23، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے تبدیل کرنے پر قادر ہے لیکن تبدیل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا، چاہیں تو کافر کو جنت میں بھیج دیں لیکن بھیجیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، چاہیں تو کسی کو ہمیشہ جہنم میں رکھ دیں لیکن ایسا کریں گے نہیں۔ اس کو کہتے ہیں قدرت باری تعالیٰ اور تنزیہ باری تعالیٰ۔ قدرت باری تعالیٰ کا معنی اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں، اپنے فیصلے کے خلاف کرنے پر قادر ہیں۔ تنزیہ باری کا معنی جو فیصلے کیے ہیں اس کے خلاف کریں گے نہیں، تبدیل کریں گے نہیں، کر سکتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 24، اللہ تعالیٰ ہر کسی سے پوچھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی سے پوچھ سکتا ہے، کیا مطلب؟ یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے فلاں کو پیدا کیوں کیا ہے، آپ نے فلاں کو موت کیوں دی ہے، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ عقیدہ نمبر 25، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ ایک ہے کمال، اس کے مقابلے میں ہے عیب۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے اور صفات بھی ہیں، صفات کا معنی کمالات ہیں، جب سے خدا ہے سب سے صفات کمالات بھی ہیں، تو جب عیب مانیں گے تو پھر کمال کیسے ہوگا؟ عیب اور کمال تھوڑی جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمزوریوں سے، عیوب سے، نقائص سے پاک ہیں۔ عقیدہ نمبر 26، اللہ تعالیٰ جو بھی چیز پیدا کرتا ہے اپنے فائدہ کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کے فائدہ کے لیے پیدا کرتا ہے۔ یہ فرق ہے انسان میں، اللہ تعالیٰ میں۔ انسان کام کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ جو بھی فرماتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں، انسان کے فائدے کے لیے۔ بعض فوائد ایسے ہیں اس کا انسان کو پتہ چل جاتا ہے، اور بعض فوائد ایسے ہیں جس کا انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور بعض چیزوں کے فوائد ایسے ہیں کہ ایک انسان کو پتہ نہیں چلتا اور دوسرے کو چل جاتا ہے، لیکن پیدا اللہ چیزیں انسان کے فائدہ ہی کے لیے فرماتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 27، اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیماری یا موت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو نقصان یا بدلہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بیمار کر دے، اللہ کو ڈر نہیں ہے کہ اس بادشاہ کی فوج میرا کچھ بگاڑ لے گی۔ اللہ کسی بڑے سے بڑے کو موت دے دیں، اللہ کو خوف نہیں ہے کہ اس کی طاقت میرا کچھ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی بیماری دینے پر یا کسی کو موت دینے پر بھی کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 28، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، پورا ہے، بے عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ کا علم ازلی بھی ہے ہمیشہ سے، اللہ کا علم ابدی بھی ہے ہمیشہ، اور اللہ کا علم محیط بھی ہے ہر چیز کو۔ یہ ہے اللہ کا علم، ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ابدی ہے، اور ہر چیز کا ہے، اللہ کا علم محیط بھی ہے۔ عقیدہ نمبر 29، اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی
اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، اور جو نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ تو دو چیزیں میں نظر آتی ہیں اللہ کے علم میں وہ بھی ہیں، جو ہم سے پوشیدہ ہیں اللہ کے علم میں وہ بھی ہیں۔ تو عالم الغیب کا معنی ہے کہ وہ چیزیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، یہ معنی عالم الغیب کا۔ اور عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ عقیدہ نمبر 30، اللہ تعالیٰ کا نیک اعمال پر اجر و ثواب دینا کرم ہے، گناہ پر سزا دینا عدل ہے، اور گناہ گار کو معاف کرنا فضل اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نیک اعمال پر اجر و ثواب دینا کرم ہے۔ کرم کا معنی کہ انسان مستحق نہیں ہے، اللہ پھر بھی دیتے ہیں۔ کریم کے کئی معنی ہیں، ایک کریم کا معنی ہے الذی یعطی بدون الاستحقاق، کوئی اس کو دے جو حقدار نہیں تھا۔ ہم نے نماز پڑھی ہے، جیسی پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی تو اس پہ تو سزا ملنی چاہیے، لیکن اللہ اس پہ اجر دے دیتے ہیں، یہ تو کرم کی دلیل ہے نا۔ اسی طرح اللہ گناہ پر سزا دیتے ہیں تو یہ اللہ کا عدل ہے، اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، جو گناہ کرے گا اس کو سزا ہی ملنی چاہیے۔ تو عدل کا معنی ہوتا ہے قانون کے مطابق، قانون کا تقاضا ہے اس کو عدل دو، سزا دو، اور گناہ گار کو معاف کرنا یہ فضل ہے۔ تو جس نے گناہ کیا قانون کہتا ہے اس کو سزا دو، اور اللہ جو کہ بہت بڑے ہیں وہ چاہیں تو معاف کر دیں، بھی ان کی مہربانی ہے، ان کا فضل اور کرم ہے۔ عقیدہ نمبر 31، اللہ تعالیٰ ہی عبادات کا مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود بننے کا مستحق نہیں۔ ہمارا پہلا کلمہ ہی یہ ہے لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی ولی کو پوجنا، سجدہ کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ عقیدہ نمبر 32، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء حسنی ہیں جن میں سے 99 مشہور ہیں۔ وہ 99 اسماء حسنی یہ ہیں: هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الحکیم، الودود، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الحق، القیوم، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد،
الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الہادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور۔ ان اسماء کو چاہیں تو یوں پڑھ لیں: الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن، اور چاہیں تو یوں پڑھ لیں: یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس۔ یہ پورا اختیار ہے، جس طرح چاہیں پڑھیں۔ عقیدہ نمبر 33، اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام زبانی یاد کرنے والا قیامت کے دن جنت میں جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ کوئی انسان ان اسماء حسنہ کو، یہ جو ابھی میں نے پڑھے ہیں 99، ان کو یاد کر لیتا ہے، اللہ اس کو اپنے کرم سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ گناہ کبیرہ بھی کرے اور توبہ کے بغیر مر جائے تو پھر بھی ضرور جنت میں جائے گا بغیر جہنم کی سزا بھگتنے کے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اور اعمال جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں، اسماء حسنہ کا حفظ کر لینا بھی جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے، بشرطے کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہوگی تو اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ رکاوٹ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کا کر لینا، اس کو دور کرنا ہے، توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے۔ عقیدہ نمبر 34، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے، یعنی جو کام انسان کے اختیار میں نہیں، ان میں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ اس کا مطلب سمجھ لیں، دنیا میں 2 قسم کے کام ہیں۔ بعض کام وہ ہیں جن کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب، بعض وہ ہیں جن کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب کا معنی کہ وہ کام جو ظاہری طور پر بندے کے اختیار میں نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بندے کو اختیار دیا ہی نہیں ہے کہ بندہ جب چاہے کر لے۔ ما تحت الاسباب کا معنی کہ بعض کام ایسے ہیں کہ جس کا اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اختیار استعمال کرے اور کر لے۔ مثال سمجھیں، اب رات کا لانا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، دن کا لانا بندے کے اختیار میں نہیں، تو ہم کسی سے کہیں دن کو بھئی رات لے آؤ، یہ جائز نہیں ہے۔ رات سے کہ بھئی دن لے آؤ، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ بارشوں کا برسانا، ہواؤں کا چلانا، یہ بندے کے اختیار میں نہیں، تو کسی سے کو بھی بادل برسا دو، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور بعض کام جو بندے کے اختیار میں ہیں اس میں بندے سے مدد مانگنا جائز ہے۔ بھئی یہ پانی کا گلاس لے آؤ، اس کا بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو لا سکتا ہے، تو اب کسی کو یہ پانی پلا دو، یہ شرک تھوڑا ہی ہوگا۔ تو جن کاموں کا اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے اس میں بندے سے مانگنا جائز ہے، اور جن کاموں کا اختیار اللہ نے بندے کو نہیں دیا اس میں بندے سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ عقیدہ نمبر 35، اللہ تعالیٰ ہی نظر منت کا مستحق ہے۔ نظر اور منت کا معنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اوپر کوئی عبادت لازم کر لینا۔ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 نفل پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مسجد بنا دوں گا، یہ ہے نظر اور منت۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، بندے کے لیے یہ نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 36، اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی نیاز
اور صدقہ ہوتا ہے۔ نیاز کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو کوئی چیز دینا، کسی کو کھانا دینا، کسی کو مٹھائی دینا، یہ نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے نام پر یہ نظر و نیاز کرنا جائز نہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے لیے صدقہ کرنا اور اس کا ثواب کسی کو دینا، یہ اور ہے، اور ایک ہے کسی کے لیے صدقہ دینا، یہ جائز نہیں۔ میں اس لیے 2 کلو گوشت کر رہا ہوں کہ یہ فلاں کی نظر ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ جائز نہیں۔ لیکن میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں تاکہ اللہ اس کا اجر فلاں کو دے دے، یہ بات اور ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو بعض لوگ یہ جو جملہ استعمال کرتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ نظر بھی اللہ کے نام کی ہے اور نیاز بھی اللہ کے نام کا ہے۔ اگر کوئی آپ کے گھر کے باہر مانگنے کے لیے آئے اور کہ نظر اللہ نیاز حسین، اس کو مت دو، پیسہ بھی دے دیا اور ایمان بھی برباد کیا، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ عقیدہ نمبر 37، اللہ تعالیٰ ہی مسجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سجدہ کے لائق ہے۔ پہلے ہم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اب کا اللہ تعالیٰ ہی مسجود ہے۔ معبود عام ہے، کسی کے لیے قیام، کسی کے لیے رکوع، کسی کے لیے تسبیح، یہ سب عبادت میں، اور مسجود یہ خاص ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 38، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے۔ حاجت روا کا معنی ضرورت کو پورا کرنے والا، بوقت ضرورت کام آنے والا، بوقت حاجات انسان کی حاجت کو پورا کرنے والا۔ حاجت روا صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ عقیدہ نمبر 39، اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے۔ مشکل کشا معنی ہوتا ہے مشکل کو دور کرنے والا، پریشانی کو ختم کرنے والا، مصیبت کو ٹالنے والا۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مصیبت نہیں ٹال سکتا، سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے لیکن مصیبت کو ٹال نہیں سکتا۔ انسان بیمار ہے تو ڈاکٹر دوائی دے سکتا ہے، بخار اتار نہیں سکتا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ عقیدہ نمبر 40، اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے۔ مختار کل کا معنی ہوتا ہے ہر چیز پر ہر قسم کا مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہاں بات سمجھ لیں، ممکن ہے بعض مقامات پہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ مختار پڑھیں۔ بس اوقات بعض دروازوں پہ لکھا ہوتا ہے صلی علی النبی المختار، نبی مختار پر دروشی پڑھو۔ وہاں مختار کا معنی کیا ہے؟ یہ مختار عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ مختار اس میں فاعل بھی ہے اور مختار اس میں مفعول بھی ہے۔ تو جب اللہ کہتے ہیں نا مختار، اس کا مطلب ہے اختیار والا، اور جب کہتے ہیں نبی مختار، اس کا معنی ہوتا ہے پسند کیا ہوا۔ صلی علی النبی المختار، صلاۃ ہو اس نبی پر جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، اللہ نے چنا ہے۔ تو مختار ایسا لفظ ہے جس میں فاعل بھی ایسے مفعول بھی ہے، دھوکے میں کبھی نہیں آنا، میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ عقیدہ نمبر 41، اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے۔ قادر کا معنی ہے قدرت والا، اور مطلق کا معنی ہے کامل طاقت والا، مکمل طاقت اور اختیارات والا اللہ ہے۔ اللہ کی کامل قدرت ہے، کسی قسم کی اس میں جھول نہیں ہے۔ معمولی سے معمولی اور بڑے سے بڑی چیز پر اللہ تعالیٰ کو طاقت اور قدرت حاصل ہے۔ عقیدہ نمبر 42، اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا ایسے ہی جائز ہے جیسے رحمان کو مہربان کہنا اور رب کو پروردگار کہنا جائز ہے۔ اس کی وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ لوگ رحمان کو مہربان کہہ لیتے ہیں، رب کو پروردگار کہہ لیتے ہیں، اور اللہ جو مالک ہے اس کو خدا نہیں کہتے۔ کہتے ہیں خدا فارسی کا لفظ ہے،
مفصل گفتگو انشاءاللہ اسی تخصص کے اندر آئے گی۔ خدا کو کہنا درست ہے کہ نہیں، تفصیلی دلائل پر بات کریں گے، اب دلائل پہ بات نہیں کی جا رہی۔ میں سمجھا رہا ہوں جس طرح اللہ کو مہربان کہہ سکتے ہیں، اللہ کو پروردگار کہہ سکتے ہیں، اسی طرح اللہ کو خدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 43، اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، یعنی کسی کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی نہیں۔ دنیا میں جس کی بھی ذات ہوگی وہ جسم والی ہوگی، اللہ کی ذات جسم والی نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کی ذات ہوگی تو کسی مکان میں ہوگی، اللہ کی ذات مکان میں نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کی ذات ہوگی تو کسی جہت میں ہوگی، اللہ کی ذات کسی جہت میں نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کی ذات ہوگی تو کسی زمانے میں ہوگی، اللہ کی ذات کسی زمانے میں نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ کی ذات دنیا میں کسی کی ذات کی طرح نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 44، اللہ تعالیٰ کی صفات بے مثال ہیں، یعنی کسی کی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی نہیں ہے۔ کسی کی صفات ہمیشہ سے نہیں ہے، اللہ کی ہمیشہ سے۔ کسی کی صفات ہمیشہ نہیں رہے گی، اللہ کی صفات ہمیشہ رہے گی۔ کسی کی صفت میں قدرت کامل نہیں ہے، اللہ کی صفت قدرت کامل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوقات کی صفات جیسی نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 45، اللہ تعالیٰ نیند اور اونگ سے پاک ہے۔ نیند اور اونگ سے پاک ہے۔ اونگ کا معنی ہوتا ہے نیند کا جھٹکا، اور نیند کا معنی ہوتا ہے پرسکون ہو کے سونا۔ ایک ہوتا ہے سونا، ایک ہوتا ہے سونے کا جھٹکا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نیند سے بھی پاک ہے اور نیند کے جھٹکوں سے بھی، اللہ دونوں سے پاک۔ عقیدہ نمبر 46، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر کسی کی ہر پکار کو سنتے ہیں۔ یہ معنی سمیع کا کیا۔ دیکھو سمیع بندے کو بھی کہتے ہیں، سمیع اللہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ کے سمیع ہونے کا معنی وہ ہر کسی کی ہر وقت ہر پکار کو سنتے ہیں۔ اور باقی بندہ سنتا ہے، ہر کسی کی سن لے، ہر وقت سن لے، ہر کہیں سے سن لے، ممکن ہی نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 47، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر کسی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر کسی کو دیکھتا ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے کہ اللہ کے دیکھنے سے کوئی نکل جائے، اللہ اس کو نہ دیکھے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہر وقت دیکھتے ہیں، ہر کسی کو دیکھتے ہیں، ہر جگہ سے دیکھتے ہیں، کوئی کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ عقائد ذہن میں رکھیں گے، الجھنیں نہیں ہوگی کسی جگہ پر بھی۔ عقیدہ نمبر 48، اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے، چاہے تو بیٹی دے، چاہے تو بیٹا دے، چاہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں دے، اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ اولاد دینا اللہ کے اختیار میں۔ انسان اولاد کا ذریعہ تو بنتا ہے نکاح کر کے، لیکن اولاد دینا اللہ کے اختیار میں۔ آدم علیہ السلام سے حوا پیدا ہوئی ہے بغیر بیوی کے، حضرت مریم سے بیٹا پیدا ہوا ہے بغیر شوہر کے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کے وجود سے حوا کو پیدا کیا بغیر بیوی کے، حضرت مریم کے وجود سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر شوہر کے۔ تو اللہ کر سکتے، نہ دینا چاہیں تو کسی کو نہ دیں، دینا چاہیں تو جوڑا دے دے، اللہ کی مرضی ہے۔ عقیدہ نمبر 49، اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان وہ شفا کا سبب اور ذریعہ تو بن سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ عقیدہ نمبر 50، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز ضروری اور لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی چیز لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں بات آئے، قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے ذمے ہے،
مثال کے طور پہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، دنیا میں ہر کسی کو رزق دینا اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ذمے ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے ذمے نہیں ہے۔ دیکھیں ذمے ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ واقعتاً کسی کے ذمے ہو، ایک ہوتا ہے کسی کے ذمے نہ ہو لیکن کسی پر مہربانی کر کے کوئی چیز اپنے ذمے لے لی جائے۔ تو ہم جو کہتے ہیں اللہ کے ذمے کچھ نہیں ہے، اس کا معنی کہ اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کام ضرور کریں، باقی ان کا فضل ہے اور ان کا کرم ہے کہ بعض چیز اپنے ذمہ مہربانی کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے، یہ کام ہم کریں گے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔